کفار کے بارے میں آتا ہے، مکہ والوں کے بارے میں، کہ وہ جب مصیبتوں میں پھنستے تھے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، خالص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اس سے دعا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے بچا لیتا تھا تو پھر وہ دوسروں کو شریک کرنے لگتے تھے، دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتے تھے، لیکن جب مصیبت میں آتے تھے تو فوراً اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج کے دیکھیے جو مشرکین ہیں وہ مصیبت میں بھی پھنستے ہیں تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آج کے مشرکین ہیں، موجودہ دور کے جو شرک کرنے والے ہیں، یہ نبی کے دور کے جو مشرکین تھے مکہ والے، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدترین ہیں یہ آج کے مشرکین۔ اور یہی وجہ بتائی انہوں نے کہ قرآن کی گواہی ہے کہ جب وہ مصیبت میں پھنستے تھے تو اللہ کو، خالص اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے نجات دیتا تھا۔ لیکن آج کے مشرکین ہر حال میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو تھوڑی بھی مصیبت آئے گی تو غیر اللہ کو پکاریں گے، کوئی یا حسین کہے گا، کوئی یا علی کہے گا، کوئی یا عبد القادر جیلانی کہے گا، کوئی فلاں کہے گا، کوئی فلاں کہے گا۔ وہ مصیبت میں بھی، چھوٹی بھی مصیبت اگر آئے تو وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ یعنی آج کے جو مشرکین ہیں وہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، تو یہ اس وقت کے مشرکین سے بھی بدتر ہیں۔ انہوں نے جو تحریک چلائی تھی جزیرۃ العرب کے اندر، اس کا نتیجہ ہے آج کہ وہاں پر یہ شرک، بدعت اور خرافات سے پاک ہے وہ پوری سرزمین، وہاں پر ایسی کوئی چیز آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ ان کی تحریک کا بہت بڑا اثر ہے، بلکہ وہی نہیں، اور بھی دوسرے علاقوں میں اس کا اثر پہنچا، جو انہوں نے خالص تحریک چلائی تھی توحید کی، اور یہ کہ جو شرک کو کیسے ختم کیا جائے، بدعات کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو یہ دعا سے اللہ رب العالمین بندوں کو ایک تو اس پر آئی ہوئی مصیبت ختم کرتا ہے، اور دوسرے آنے والی مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔